نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے بزرگوں، آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور قاعدہ آخرہ میں بیٹھتے ہیں، یعنی کہ آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں اور تشہد ہونے کے بعد درود شریف، دعائے معصورہ وغیرہ پڑھنے کے بعد ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ جب ان کی دعائے معصورہ وغیرہ ہو جاتی ہیں تو وہ لوگ پیچھے سے سگنل دینا شروع کرتے ہیں، خخارنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ امام صاحب کو پتہ چل جائے کہ پیچھے والوں نے پڑھ لیا ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا میرے بزرگوں، اگر ہمارا جو اذکار ہے جو ہم نے پڑھا ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور امام صاحب کا بھی ختم نہیں ہوا، امام صاحب ابھی پڑھ ہی رہے ہیں، تو ایک بات یاد رکھنا، یہ جو موقع آپ کو ملا ہے، جو وقفہ آپ کو ملا ہے کہ آپ نے درود شریف جو ہے پڑھنے کے بعد دعائے معصورہ سب ہو گیا ہے، اب یہ وہ موقع ہے یہاں پر آپ جو ہے نا کوئی اچھی دعا مانگے، ایسی دعا جو میرے بزرگوں آپ کے دین اور دنیا دونوں بنا دے، ایسی دعا مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا وہ جملہ فلم یؤخر ما شئت، کہ یعنی کہ تم ایسی چیز مانگو جو بھی مانگو گے میرے بزرگوں، یہاں پر جو ہے نا اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہاں پر آپ دعا مانگے، عربی زبان کے اندر دعا مانگے، بہت ساری دعائیں ہیں کہ امام صاحب نے جو موقع دے دیا ہے تو ہم اس کو غنیمت سمجھیں۔ اگر میرے بزرگوں اس خالی وقت کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ امام صاحب اور تھوڑا سا وقفہ دے دیجئے ہم کو، اور تھوڑا سا وقفہ دے دیجئے۔ تو میرے بزرگوں لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن لوگ جو ہے میرے بزرگوں بے چین ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو نماز کے بعد ہمیں چاہیے، جو اتنا وقت ملتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اچھی خاصی دعائیں مانگے اللہ سے، عربی زبان کے اندر، ہندی میں نہیں، اردو میں نہیں، بلکہ عربی زبان میں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی کبیرا۔ یہ وہ دعائیں ہیں میرے بزرگوں جو ہے نا، جو بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے عربی کے اندر، اسی طریقے سے میرے بزرگوں پوری امت کے لیے دعا کر سکتا ہے، اپنے اچھے کاموں کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ اتنا جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت سمجھے، نہ کہ میرے بزرگوں انسان بے چین ہو جائے، خخارنا شروع کرے اور یہ سوچے کہ پتہ نہیں کہ امام صاحب جو ہے نا موجود بھی ہیں یا کہیں باہر گھوم رہے ہیں، ایسا نہ سوچے، بلکہ میرے بزرگوں جو ہے نا ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بری تمام باتوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو چین، سکون، عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ مولا ہم سب کے گھروں میں دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور اسی طریقے سے ہمارے اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما۔ جو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ملک میں امن رہے، مولا ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ایک دوسرے کو لے کر سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ میرے بزرگوں میں جو دعائیہ کلمات کہتا ہوں، ویڈیو کو دیکھنے والے حضرات کو چاہیے کہ ہر جملے پہ آمین کہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آمین کہنے کی بدولت نہ جانے کس کی زندگی اور کس کی زندگی کی کایاں پلٹ دیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم دعائیہ کلمات سنیں تو کم سے کم اس پہ آمین کہہ دیا کریں، اور اگر کوئی ساتھی پریشان ہو کسی بھی لائن سے تو آپ کمنٹ میں اپنا نام اور اپنی پریشانی کو لکھ کر جو ہے نا سینڈ کر دیجئے۔ انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا، اور میں آپ کے لیے جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ جتنا مجھ سے بن سکے گا میں آپ کے لیے کوشش کروں گا۔ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بری تمام باتوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔